اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں موجود ہیں، ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کفار جو گرفتار کرنے والے تھے، پیچھے لگے ہوئے تھے، وہ غار ثور کے دروازے تک آ گئے۔ جس طرح ڈاکٹر بول دیتا ہے، وہ کہہ دیتا ہے کہ اب جناب مشکل ہے، اگلے ہفتے آپ چلے جائیں گے، تو وہ جو کمزور لوگ ہیں انہوں نے اگلے ہفتے کیا جانا ہوتا ہے، وہ جب ڈاکٹر بتاتا ہے اسی وقت ہی فوت ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگلا ہفتہ تو لیٹ ہے، اسی وقت ہی سمیٹ لیتے ہیں سامان سفر۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے، ڈاکٹر نے کہا کہ جناب آپ کی رپورٹس بتاتی ہیں کہ آپ بہت جلدی چلے جائیں گے، تو انہوں نے کہا جناب آپ جو کہہ رہے ہیں اپنے علم کے مطابق کہہ رہے ہیں، پر ہونا تو وہ ہے جو میرا رب کریم چاہے گا۔ یہ وہ جذبات ہیں جو ہمیں رسول کریم علیہ السلام نے عطا فرمائے۔ دیکھو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور غار ثور میں موجود ہے۔ کفار جو گرفتار کرنے والے ہیں وہ دروازے تک آ گئے، بالکل دروازے تک، اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دیکھ کر تھوڑا سا گھبرائے، اپنے لیے نہیں، ذات مصطفیٰ کے لیے گھبرائے، کہیں حضور کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، تھوڑا گھبرائے، یا رسول اللہ وہ تو قریب آ گئے، اور اگر انہوں نے پیروں کی جانب جھک کر دیکھا تو وہ تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ بالکل سرانے پہنچ گئے، یہ آ گئے، کھڑے ہو گئے، اور درمیان میں پردہ کیا ہے؟ مکڑی کا جالا، اور مکڑی کا جالا پھونک سے بھی اڑ جاتا ہے، تو مکڑی کا جالا بیچ میں، حضور وہ تو پہنچ گئے، ذرا جھک کر کے دیکھیں گے تو وہ تو ہمیں پکڑ لیں گے۔ اب یہ وقت تربیت ہے، اور وہ تربیت جو محبوب نے اپنے اس عظیم صحابی کی فرمائی، اس تربیت کو میرے رب کریم نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے کہ فرمایا محبوب نے، فرمایا لا تحزن، ابو بکر گھبرانا۔ یہ ایک موقع ہوتا ہے جب انسان کو گھیر لیتی ہیں مشکلات چاروں جانب سے، اور جو بھی آتا ہے وہ اسے مایوس ہی کرتا ہے، لیکن حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے۔ کہا لا تحزن، ابو بکر گھبرانا، کیوں؟ ہماری فوجیں آ کے انہیں پکڑ لیں گی، یا اندر ہمارے پاس کوئی ایسا اسلحہ موجود ہے کہ ہم ان پر چھوڑ دیں گے تو یہ مر جائیں گے۔ لا تحزن، ابو بکر گھبرائیے مت۔ کیوں نہ گھبرائیے؟ اس لیے کہ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جن کے ساتھ رب ہو انہیں گھبرانا نہیں چاہیے۔ انہیں گھبرانا، یہ جو مسلح کی قوت ہوتی ہے، یہ دعا کی طاقت ہوتی ہے، دعا صلاح المومن، یہ جو قوت ہوتی ہے انسان کے پاس، یہ جو اس کے پاس ہتھیار ہوتا ہے کہ آج رات منا لوں گا، میرا رب کرم فرما دے گا، یہ جو اس کے پاس قوت ہوتی ہے، یہ اسے کمزور نہیں پڑنے دیتی، اسے طاقتور رکھتی۔ تو حضور نے افکار کے اندر یہ حسن پیدا کیا، لوگوں کو بتلایا کہ بجائے اس کے کہ تم کوئی چور رستہ تلاش کرو، کوئی سیاست کرنے کی کوشش کرو، تم کوئی ایسی راہ اختیار کرو جو تمہیں محسوس ہو کہ درست نہیں ہے، اس رستے نہ چلو، بلکہ تم اپنے رب کو منانے والے رستے پہ چلو۔ اور ترمذی شریف میں حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ کریم محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے دکھڑے دنیا داروں کو نہ بتانا، سیٹھوں، نوابوں، چودھریوں، چاولوسی کرنے کی ضرورت کوئی نہیں، اپنے دکھڑے دنیا داروں کو نہ بتانا، ورنہ اللہ تمہیں کبھی غنی نہیں فرمائے گا۔ فرمایا اپنے دکھ اپنے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کرنا، جلدی یا دیر سے اللہ تمہیں لوگوں سے بے نیاز کر دے گا۔ تربیت فرمائی۔ ہم لوگوں نے تیزی سے اپنے آپ کو کمزور کیا ہے، توجہ کا مرکز دنیا دار۔ وہ اکبر الہآبادی نے کہا تھا کہ مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی، دعا منہ سے نہ نکلی، جیبوں سے عرضیاں نکلی۔ اب بنا لوگ درخواستیں جمع کراتے ہیں، دعائیں نہیں کرتے۔ تو بھائی ایک تو یہ کہ توحید باری تعالیٰ کے بارے میں اصل نظریات، افکار کا حسن، پاکیزگی، اور آپ کا اپنے رب کی جانب پورا توجہ کرنا۔ ہمارے ہاں اب تو خیر کرامتیں فیس بک پہ آتی ہیں، اور لوگ اس کا سوال بھی بڑا تگڑا کر کے کرتے ہیں، اور جو بچے چھوٹے موٹے ہماری طرح طالب علم ہوتے ہیں، کچھ کتابیں پڑھنے والے دین کے، وہ کئی دفعہ الجھ جاتے ہیں کہ اب اس کو ٹیلی کیسے کریں،
ساتھ کیسے جوڑیں؟ ایسی کرامتیں اور کرامت بیان کرنا بھی لوگوں نے ذمہ داری سمجھ لیا ہے، حالانکہ جڑے محرم راز حقیقت دے وہ تے راز حقیقت کھول دے ہی نہیں۔ اے جنہ ویکھیا نہیں وہ کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا ہو تے بول دے ہی نہیں، تو بات ہی نہیں کرتے۔ تو کرامت نا جوڑ جاڑ کے نا کہیں فٹ کی جاتی ہے۔ آپ کو بخاری مسلم میں حدیث ملے گی، کوئی بھی ایسی اوہام پرستی، کوئی بھی ایسا نظریہ، کوئی بھی ایسی بات جو ذہن کو منتشر کرے، یعنی ابھی تک لوگ کہہ دیتے ہمارے کہ وہ کالی بلی رستہ کاٹ گئی تھی، تو معاملہ بڑا، میں ملتان شریف پہنچا تو مجھے وہاں ایک میرے سنگی کہنے لگے، بڑا پرانا ان سے ربط ہے، کہنے لگے کہ میں نے آج نہ تجربہ کیا ہے، ویسے واقعی کالی بلی رستہ کاٹی ہے تو مشکل ہو گئی ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ کا تجربہ سجدہ صاحب کا محتاج ہے، آپ کو دوبارہ سے تجربہ کرنا چاہیے۔ خدا کے بندے، کالی بلی رستہ کاٹ جائے تو مشکل ہوتی ہے، تو میرا تو سارے رستے، کئی کالی گاڑیاں رستہ کاٹ گئی ہیں، اب کیا کیا جائے؟ یہ کمزوری ہے، افکار میں کمزوری نہیں پیدا کریں، کچا پن نہ پیدا کریں، آپ مضبوطی لائیں۔ بخاری مسلم میں آپ کو حدیث ملے گی، سرور کائنات علیہ السلام کے صاحبزادے جناب ابراہیم علیہ السلام وصال فرما گئے، اور کیفیت یہ تھی کہ انہوں نے حضور کی مقدس گود میں آخری سانس لیا، داڑھی مبارک محبوب کی آنسوؤں سے بھر گئی۔ حضرت انس کہتے ہیں عرض کی یا رسول اللہ آپ بھی آنسو بہاتے ہیں؟ فرمایا میرا بیٹا گیا ہے تو آنسو نکل آئے ہیں، ورنہ میری زبان پہ وہی جاری ہے جس سے میرا رب راضی ہوتا ہے۔ اسی دن نا، جس دن سرکار کے صاحبزادے کا وصال ہوا، اسی دن سورج کو گرہن ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے بات جوڑ دی، کہنے لگے کہ آج چونکہ حضور سید عالم علیہ السلام کے صاحبزادے کا وصال ہو گیا ہے تو آج دیکھو سورج کو بھی گرہن ہو گیا ہے۔ بات جوڑ دی، غم کی کیفیت تھی، سرکار کی مقدس داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی، حالات کا تقاضا اور اس کی سمت کچھ اور تھی۔ حضور نے جمعے کا انتظار نہیں فرمایا، فرمایا بلاؤ لوگوں کو مسجد میں۔ لوگ جمع ہو گئے اور صحابہ فرماتے ہیں ہمارے خیال میں یہ تھا کہ یہ موقع نہیں تھا، آج نہ جہاد کے لیے کوئی حکم آنا ہے، کس مقصد کے لیے حضور نے طلب فرمایا، لیکن جب ہم گئے اتنا ضروری کام ہے نظریات کا صاف ہونا۔ اللہ کے محبوب نے لوگوں کو اسی دن بلا کے فرمایا لوگوں سنو، سورج اور چاند کو جب گرہن لگے تو استغفار پڑھا کرو، تسبیحات کیا کرو، نوافل ادا کیا کرو، اللہ کے حضور حاضر ہوا کرو۔ فرمایا یہ سورج اور چاند کو جب گرہن لگے تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہوتا ہے، کسی بندے کے دنیا سے جانے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تم نے اپنے ذہن کو ٹھیک رکھنا، افکار کو ٹھیک رکھنا، کسی بھی قسم کی تم نے اوہام پرستی کا شکار نہیں ہو، مضبوط رہیں، مضبوط رہیں، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھو خدا کیا کرتا ہے۔ آپ مضبوط رہیں، جب مضبوط رہیں گے تو انشاءاللہ توانائی اللہ کی طرف سے عطا کر دی جائے گی۔ دوسری بات، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں کی اصلاح کی۔ آپ کبھی قرآن حکیم کا مطالعہ فرمائیں، احادیث مبارکہ کو پڑھیں تو میرے محبوب کریم کی شان یہ ہے کہ حضور نا انبیاء کی شانیں بیان کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، کس نے ہمیں بتایا؟ قرآن و حدیث نے بتایا، شانیں بیان کی نبیوں کی، عظمتیں بیان کی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، یہ ہمیں قرآن نے بتایا، حضور نے بتایا، لیکن ساتھ ہمیں یہ بھی بتایا کہ ہیں یہ اللہ کے بندے، ہیں یہ اللہ کے رسول۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے افکار اور نظریات انبیاء کے بارے میں لوگوں کے درست فرمائے۔ مجموع الزوائد میں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مروی ہے، ایک بدو آ گیا حضور کی بارگاہ میں کچھ مانگنے کے لیے۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے سرکار جب کسی بات کا جواب نہ دینا چاہتے تھے تو خاموش ہو جاتے تھے، کچھ دیر خاموش رہتے تھے، اور حضور کا خاموش رہنا بھی ہمارے محدثین نے محفوظ کیا ہے۔ اقسام حدیث میں سے ایک حدیث ہے جسے حدیث تقریری کہا جاتا ہے،
وہ حدیث ہے جس میں حضور خاموش رہے، کوئی کام کیا گیا تو سرکار خاموش رہے۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں حضور نہ خاموش ہو گئے، لیکن چونکہ دیہاتی تھا، سادہ تھا، اس نے جب بار بار گفتگو چھیڑنا چاہی تو پھر حضور نے فرمایا چل پھر مانگ لے، کیا مانگتا ہے، مانگ لے پھر کیا مانگتا ہے، کر سوال۔ دیہاتی تھا، سادہ آدمی تھا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں ہمیں یوں لگا کہ اب نہ یہ آخرت اپنی سوار جائے گا، جنت کا سوال کرے گا، لیکن بڑا ہی سادہ تھا۔ مانگنے پہ بھی آیا تو کیا مانگا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سفر کرنا ہے، مجھے ایک اونٹنی عطا کر دیتے۔ حضرت سلطان باہو سے کسی نے کہا کہ بڑے لوگ مرید ہوتے ہیں، تو فرمانے لگے رابدہ طالب کوئی نہیں ملیا، جو ملیا طالب زرد آؤ۔ تو بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں جو کامل شیخ کے پاس بھی آ کے کہتے ہیں دکان کوئی نہیں چلتی، یہ تو کسی سیٹ سے مشورہ کر لیتے، کاروبار چلانے کا آپ کو ڈھنگ بتا دیتا۔ یہ یہاں کے بھی آپ نے یہی سوال کیا، یہاں پہنچ کے بھی یہی سوال۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہنے لگا ایک اونٹ دے دیں آنے جانے کے لیے۔ حضرت علی کہتے ہیں ہمیں بڑا افسوس ہوا، یار تو آیا کہاں پہ ہے اور تو مانگ کیا رہا ہے؟ تو بارگاہ دیکھ اور اپنا سوال دے، تو کہاں کھڑا ہے، کیا مانگ رہا؟ حضور مسکرائے اور مسکرا کر کے فرمایا کہ اونٹ تجھے دیا، چل کچھ اور بھی مانگ لے۔ حضرت علی کہتے ہیں ہم نے کہا اب جنت مانگے گا یہ حضور سے؟ تو بڑا ہی بولا تھا، کہنے لگا جی اگر آپ کچھ اور بھی دینا چاہتے ہیں تو اونٹ پہ ڈالنے کے لیے کجاوا بھی دے دیں۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں ہمیں پھر بڑا افسوس ہوا کہ یار دیکھو اتنا چانس ملا ہے پھر کھو دیا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام بھی مسکرائے، اور سرور کائنات کی جو مسکراہٹ ہوتی تھی وہ نہ خوشیاں تقسیم کرتی تھی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پر، جس کی تسکین سے روتے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا تھا کہ پھر اس مسکراہٹ کے لیے تو انتظار کرنا پڑتا ہوگا کہ حضور مسکرائیں تو روتے ہوئے ہنسیں، تو اگلا شعر بھی ہے اور جواب بھی ہے۔ فرمانے لگے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ یہ تو عادت ہے حضور کی، یہ تو عادت ہے مسکراتے رہنا۔ تو حضور بھی زیر لب مسکرائے۔ تیسری دفعہ میرے کریم نے پھر فرمایا چل مانگ لے کچھ، تجھے ایک چانس اور دیتے ہیں۔ پر مولا کائنات فرماتے ہیں بڑا ہی بھولا تھا، تیسرا چانس ملا، گویا گولڈن چانس ملا، لیکن پھر بھی وہیں کا وہیں رہ گیا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے اگر آپ کچھ اور بھی دینا چاہتے ہیں تو میرا سفر لمبا ہے، آنے جانے کا خرچہ بھی دے دے۔ اللہ اکبر۔ اب حضور عقائد کی بابت بتانے لگے کہ رسالت کے بارے میں، محبوب کے بارے میں عقیدہ کیسا ہونا چاہیے۔ تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے تجھ سے تو وہ بنی اسرائیل کی بڑھیا ہی اچھی تھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی؟ تو حضور فرمانے لگے جناب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا ہجرت کریں، تو آپ جانے لگے، تو پھر ارشاد خداوندی ہوا کہ جہاں حضرت یوسف علیہ السلام مدفون ہے آپ کا مزار پر انوار ہے، اگر آپ کو جانا ہے تو پھر ان کے تابوت کو بھی آپ نکال کر کے ساتھ لے جائیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا تمہیں پتہ ہے جناب یوسف کا مزار کہاں ہے؟ کسی کو نہیں پتا۔ ایک بوڑھی اماں ہے ضعیف العمر، اس کو خبر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا اماں تو بتائے گی کہ حضرت یوسف کا مزار کہاں ہے؟ تو کہنے لگی بتاؤں گی پر مفت نہیں بتاؤں گی، یہ حضور بیان کر رہے، بتاؤں گی پر فری میں نہیں بتاؤں گی، میں نہ مفت تھوڑی بتاؤں گی۔ فرمایا چل تو اپنی قیمت بتا بتانے کی۔ تو کہنے لگی میں اس شرط پہ جناب یوسف کے مزار کا پتہ بتاؤں گی کہ آپ مجھے جنت میں وہ والا گھر دیں گے جس کے پڑوسی جناب موسیٰ علیہ السلام ہو۔ آپ کے پڑوس میں گھر چاہیے، تجھ سے تجھی کو مانگ کے میں نے مانگ لی ساری کائنات، وہ والا مکان چاہیے جس کے پڑوسی آپ ہوں۔ تو حضرت موسیٰ کلیم فرمانے لگے اماں چل جنت مانگ، تو نبیوں کے قریب مکان مانگ رہی ہے، وہ تو بڑا اونچا درجہ ہوگا، تو بڑی دور پہنچ گئی، اتنی بڑی سوسائٹی میں پلاٹ مانگ لیے۔
وہاں پہنچ گئی تو بوڑھی کہنے لگی ٹھیک ہے، پھر اگر یہ معاملہ ہے تو پھر ختم ہو گئی بات، اگر آپ نہیں بتاتے تو جائے میں بھی نہیں پتہ بتاتی۔ یا وہ اڑ گئی، ٹھہر گئی، اور اڑی بھی کس طرح، یہ بھی میرے اللہ کی توفیق، میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے، یہ پاؤں اٹھتے نہیں بلکہ یہ اٹھائے جاتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگی میں نہیں پھر بتاتی، آپ کسی اور سے پوچھ لیں۔ جناب موسیٰ خاموش ہوئے تو ارشاد خدا بندی ہوا، کلیم اپنے پڑوس میں مکان دینے کا وعدہ آپ کر لیں اور مکان انہیں میں عطا کر دوں گا۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بدو کی موجودگی میں تربیت فرمائی صحابہ کی، یہ چیزیں بھی حضور نے عطا فرمائی، امت کو درس دیا، ایک وقت 24 گھنٹوں میں ایسا لایا کر اس میں تو اپنے رب کو دکھڑے سنائے، اس میں تو دعائیں مانگے، اس میں تو عرض و نیاز کرے، اس میں تو اپنے گناہوں کی معافی چاہے۔ اعلیٰ حضرت کے والد گرامی سے کسی نے پوچھا، مولانا نقی علی خان صاحب سے، کہ حضرت جی فرعون 500 سال ہی حکومت کر گیا، 500 سال ہی حکومت کر گیا، اللہ کا مقابلہ کرنے والا پکا کافر بے ایمان۔ تو آپ فرمانے لگے ملا رومی کی وہ کتاب پڑھو مثنوی، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب ساری دنیا سو جاتی تھی تو فرعون اٹھ کے مصلے پہ بیٹھتا تھا، کہتا تھا یا اللہ معاف کر دے، رب تو ہی ہے، گناہگار بڑا ہوں پر مہربانی کر، روز معافیاں مانگتا تھا۔ تو رب کریم کی قدرت نے مہلت دی کہ روز توبہ کرتا ہے، چلو ایک دن سچی بھی کاری جائے تو اچھا ہے، اللہ نے مہلت دی۔ اور میرے بھائی اگر تو روز رات مصلے پہ بیٹھے تو تجھے مہلت ملے، عذاب نہ آئے، اگر تو اپنے رب کے ساتھ تنہائی کرے تو اللہ تجھے مہلت دے، سزا نہ دے۔ لیکن ہم یہ وقت نکالتے ہی نہیں، اللہ کے ساتھ میت کا ہمارا مزاج ہی نہیں۔ ترمذی شریف میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے، دنیا داروں کو دکھڑے نہ سنایا کر، مالداروں کے سامنے رونے نہ رویا کر، یہ تجھے کیا دے سکتے، تو اٹھ کے جائے گا تو کہیں گے محنت کرتا نہیں، روز مانگنے آ جاتا ہے۔ دنیا داروں کو دکھڑے نہ سنا، اور میں دکھ سنا تو اپنے رب کو سنا، اللہ والوں کو سنا، اللہ کے نبی کو سنا، اس سے مراد یہ سارے کہا دکھڑے اپنے رب کو سنا۔ اگر تو اپنے رب کو دکھڑے سنائے گا تو تھوڑی دیر ضرور ہوگی، لیکن ایک دن ایسا ضرور آئے گا، میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں رب تجھے دنیا سے بے نیاز کر کے مالا مال فرما دے گا۔ دھوکے کا مزاج نہ بنا، کینچی لے کے نہ گھوم کے کیسے جیب کاٹ سکتی، اللہ کو دکھڑے سنا۔ حضرت عائشہ عرض کرنے لگی حضور چلے یہ تو سمجھ آ گئی، لیکن بارش مجھ پہ پڑی آپ پہ پڑی نہیں، تو کہا عائشہ تم نے اوڑا کیا تھا؟ کہا حضور آپ کی طامت، فرمایا بارش کوئی نہیں تھی، جب تو نے میری طامت لی تو خدا کی رحمتیں تم پر برسنے لگ گئی۔ تو حضور کے وجود سے لگی ہوئی چیز کوئی اوڑھ لے تو رحمت برستی ہے، تو میرے نبی کی مسجد چومنے سے کیوں رحمت نہیں برستی، جالی چومنے سے کیوں نہیں برستی، جہاں جہاں حضور رکے، جہاں جہاں نبی پاک ٹھہرے وہاں جانے سے کرم کیوں نہیں ہوتا۔ تو عزیزو یاد رکھو، رمضان میں ایک ڈیوٹی آپ نے یہ کرنی ہے کہ عبادت کو وقت دے، ٹائم نکالیں۔ جو اتنے سے بھی فارغ ہے نا وہ 19ویں روزے تک کل فارغ ہو کے 20 کو اعتکاف بیٹھے۔ زندگی میں ایک دفعہ اعتکاف تو ویسے بڑا ضروری ہے، ہمارے بزرگوں نے لکھا ضروری ہے ایک بندہ اعتکاف کر لے زندگی میں ایک دفعہ، ہر سال کرے تو سنت ادا ہوگی۔ ویسے سنت مؤکدہ الکفایہ ہے، بستی میں اگر کوئی بھی نہ بیٹھے گا تو سارے گناہگار ہوں گے۔ ہم انشاءاللہ اس مسجد میں اس سال اجتماعی اعتکاف کریں گے۔ میں نے یہ پروگرام بنایا ہے کہ لوگ اعتکاف تو بیٹھتے ہیں لیکن نہ بیچاروں کو قرآن مجید پڑھنا آتا ہے، نہ نماز وضو غسل کے مسائل آتے ہیں، نہ انہیں پتہ ہے کہ رات عبادت کیسے کرنی ہے۔ تو میں نے یہ ارادہ کیا اس سال، میں نے معافی لیا ہاتھ باندھ کے، میں نے کہا یار سارا سال میں پورے ملک میں گھومتا ہوں، اس سال رمضان میں میرا ارادہ ہے میں صرف اپنے شہر میں رہوں، میں کہیں نہ جاؤں، تاکہ جو جہاں سے بھی چل کے آئے اسے فون نہ کرنا پڑے، میں اسے مل جاؤں ویسے ہی۔ تو میں انشاءاللہ تعالی یہی رہوں گا، اور رمضان کی 10 راتیں میں اپنے اعتکاف والوں کے ساتھ گزاروں گا انشاءاللہ تعالی۔ یہاں آپ لوگ آئیں، جو سنجیدہ قسم کے لوگ ہیں ان کو ساتھ لائیں، وہ یہاں آ کے اعتکاف کریں۔ لنگر شریف بھی ہم دیں گے جو ہماری توفیق ہوگی، اور انشاءاللہ دونوں وقت دیں گے اپنی توفیق کے مطابق، اور یہ کوئی صدقہ زکوٰۃ خیرات سے نہیں ہوگا، یہ آپ ہمارے مہمان ہوں گے تو یہ مہمان نوازی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ اپیل آخر میں اعلان کرنا تھا، پر چلو بات آ گئی تو میں نے شروع میں کر دیا۔ یہاں ہم مقدور بھر کوشش کریں گے،
آپ کے لیے اجتماعی اعتکاف کا بندوبست، ہمارے جو دیگر طلباء علماء ہوں گے وہ بھی آپ کے ساتھ وقت گزاریں گے، وضو غسل نماز کی چیزیں سکھائیں گے، آپ کو قرآن مجید پڑھنا پڑھانا سکھائیں گے۔ 10 دنوں میں جو ممکن ہو سکے گا ہم انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ تو اعتکاف میں وقت دے۔ دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے رمضان شریف میں کہ قرآن پاک زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ ناراض نہ ہو تو ہم نے قرآن مجید پڑھنا بالکل ہی چھوڑ دیا، قرآن پاک کھلتا ہی نہیں، توجہ ہی نہیں، مزاج ہی نہیں، سارا دن بیت جاتا ہے، قرآن مجید نہیں کھلتا، قرآن مجید نہیں پڑھا جاتا۔ ایک شخص مجھ سے ملنا چاہ رہے تھے مسجد نبوی شریف میں حاضر تھا، تو وہ ایک دفعہ آئے گزر گئے، میں قرآن شریف پڑھ رہا تھا، پھر آئے تو گزر گئے قرآن شریف، تیسری دفعہ پھر آئے تو کہنے لگے آپ نے کتنا کو پڑھنا ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ مہربانی کرو مجھے دعا دو کہ اللہ مجھے پڑھتا ہی رکھے، آپ نے یہ کیا لفظ ادا کر لیے کہ کتنا کو پڑھنا ہے؟ اور خدا کے بندو یہاں کام کیا ہے؟ اگر تلاوت بھی نہیں کرنی تو کرنا کیا ہے وہاں؟ میں اکثر کہتا ہوں کہ چونکہ ہم تو مسیتڑ ہیں، ہمارا تو مزاج ہے مسجدوں میں رہنے کا، چونکہ عام لوگوں کا مزاج نہیں ہوتا تو وہاں بھی بازاروں کو ٹائم زیادہ دیتے ہیں، خریداری میں وقت زیادہ لگاتے ہیں۔ اگر ہماری طبیعت مسجد میں بیٹھنے کی ہو، قرآن پاک پڑھنے کی ہو تو بڑا ذوق بن جائے۔ قرآن مجید امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم رمضان شریف کے اندر 61 قرآن مجید پڑھا کرتے تھے۔ کتنے؟ 60 اور 1 61۔ ایک قرآن شریف دن میں پڑھتے، ایک رات کو پڑھتے، پورے دن میں قرآن مجید ختم کرتے، ایک رات کو۔ اور آپ فرماتے ہیں 61واں قرآن مجید وہ تھا جو میں تراویحوں میں سنا کرتا تھا۔ 61 قرآن پاک آپ ہر رمضان میں پڑھا کرتے تھے۔ میری آپ سے گزارش ہے ایک سپارہ مسجد میں پڑھیں رمضان میں، ایک سپارہ گھر میں پڑھیں۔ مسجد میں پڑھیں گے تو مسجد کا حق ادا ہوگا، اور گھر میں قرآن پاک کھول کے بیٹھیں گے تو بچے بھی آ کے پاس بیٹھ جائیں گے، چھوٹے چھوٹے بچے۔ یہ کبھی تجربہ کرنا، یہ بخشش کا ذریعہ ہے۔ جب آپ بچوں کی ماں سویرے سویرے بڑا اچھا دوپٹہ لے کے اور مصلی بچھا کے اور قرآن مجید کی ریل رکھ کے اور پھر اس کو خوشبو لگا کے جب کھولتی ہے نا تو اس کی جو 2-2.5 سال کی بچی ہوتی ہے وہ بھی کہیں سے دوپٹہ ڈھونڈنے لگ جاتی، وہ بھی دوپٹہ لے کے آتی ہے، وہ دائیں بیٹھتی ہے۔ اس کا جو 4 سال کا بچہ ہوتا ہے نا، اگر ابا بیٹھا ہے وہ 4 سال کا بچہ بھی کہیں سے ٹوپی ڈھونڈ کے لاتا ہے، اسے پڑھنا نہیں آتا لیکن وہ بھی آ کے نا سپارہ لے کے بیٹھ جاتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے بچے تھوڑا تھوڑا ہلنے لگتے ہیں۔ قسم اللہ کی عزت کی، مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب بیٹیوں کے بیچ ماں بیٹھ کے قرآن پڑھتی ہے اور جب بیٹوں کے بیچ باپ بیٹھ کے قرآن پڑھتا ہے تو مجھے لگتا ہے خدا کے فرشتے بھی آسمان کے دروازے کھول کھول کے دیکھتے ہیں، کھول کھول کے دروازے دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح کا رنگ ہے کہ چھوٹا سا بچہ توتلی زبان۔ مجھے وہ حدیث پڑھ لینے دو جو امام جلال الدین سیوطی نے روایت لکھی ہے۔ فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں قبر کے پاس سے گزرے تو عذاب ہو رہا تھا، چند گھنٹوں کے بعد گزرے تو وہیں رحمتوں کا نزول ہو رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ عرض کرنے لگے مولا میری مجال نہیں میں پوچھوں، چند گھنٹے پہلے یہاں عذاب تھا، اب یہیں کرم ہو رہا ہے۔ اللہ اب اس نے کو نیک عمل کیا تو ہے نہیں، قبر میں تو عمل ختم ہو جاتا ہے، اتنا کرم کیسے؟ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ بندہ بڑا گناہگار تھا، پاپی تھا، سزا کا حقدار تھا، پر جب انتقال اس کا ہوا تو بیوی اس سے پہلے حاملہ تھی، اس کے انتقال کے 2-4 مہینے بعد بچہ پیدا ہوا، پھر اس بی بی نے بچہ پالا، آج 4.5 سال کا بچہ مکتب گیا ہے، استاد نے بسم اللہ شریف پڑھائی ہے، اس کے بچے نے توتلی زبان پہ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو مجھے حیا آئی ہے کہ اس بیچارے کو ابھی لفظ نہیں ادا کرنے آتے، زمین پر بیٹھ کر یہ توتلی زبان سے مجھے رحمان اور رحیم کہے اور میں اس کے باپ کو سزا دوں۔ بس بچے نے ایک دفعہ بسم اللہ پڑھی ہے، میں نے باپ کے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ مہربانی کرو، ایک سپارہ گھر میں، ایک سپارہ مسجد میں، یہ ضرور آپ نے روٹین بنانی ہے۔ مسجد میں پڑھیں گے تو مسجد کا حق ادا ہوگا، گھر میں پڑھیں گے تو بچے بھی پڑھیں گے۔ اور تیسرا سپارہ وہ ہے جو آپ نے تراویح میں سننا ہے۔ تو کتنے سپارے ہو گئے ایک دن میں؟ 3۔ تو رمضان میں کل کتنے ہو گئے؟ 3 قرآن پاک۔ کتنے قرآن پاک جی؟ 3 قرآن مجید، ایک سپارہ دن میں، ایک رات میں، اور آپ کا 10 دن کے اندر انشاءاللہ قرآن پاک ختم ہو جائے گا۔ کریں گے انشاءاللہ تعالی؟ یہ ذہن بنائے، یہ ذوق پیدا کرے، اور قرآن پاک کا ایک حرف پڑھے تو اللہ 10 نیکیاں دیتا ہے۔
اور رمضان شریف میں 70 گنا بڑھ جاتی ہے. تو اب ذرا ضرب دے لو بات کہاں جائے گی. تو رمضان المبارک میں قرآن پاک سے میں نے کہا کوئی اخبار نہ دیکھو، کچھ نہ دیکھو، سارا دن بس قرآن پاک دیکھو، سارا دن قرآن مجید پڑھے، قرآن پاک سے دل لگائیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا کے کہا مجھے قرآن پاک تو سنا. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ پہ نازل ہوا میں آپ کو سناؤں؟ تو فرمایا میرا دل کر رہا ہے میں تجھ سے سنوں. حضور کو زیادہ آتا تھا نا، تو کبھی کبھی آپ سمجھ لیں کہ آپ کو زیادہ آتا ہے، لیکن پھر بھی سامنے والے، میں اکثر کہتا ہوں مدرسے کے طلباء سے، میں کہتا ہوں آپ قاری اور حافظ تو ہو گئے ہو، پر کبھی کسی اور سے بھی سنا کرو، کہا کرو سناؤ یار دو آیتیں، دل کر رہا ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی پاک تشریف لائے تو مجھے کہنے لگے ابی ادھر آ میں تجھے قرآن پاک سناؤں. میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے فرمایا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں سناؤں. حضرت ابی رو کے کہنے لگے یا رسول اللہ رب کریم نے میرا نام لیا ہے؟ میں کہا وہ کہا؟ فرمایا ہاں تیرا نام لیا ہے. رونے لگے، کہنے لگے حضور پھر تو میں بڑا خوش نصیب ہوں، سنائیے میں سنتا ہوں. تو حضور سننا بھی حضور کی سنت ہے، سنانا بھی نبی پاک کی سنت ہے. قرآن مجید کو سنے. اور پھر یار دکھ کی بات ہے نا کہ پاسپورٹ کے دفتر تو میں 2.5 گھنٹے کھڑا رہوں، شناختی کارڈ کے لیے میں 1.25 گھنٹہ کھڑا رہوں، اور میں پہلی دفعہ سعودی عرب جاؤں تو امیگریشن کے لیے 2.5 گھنٹے بھی مجھے لائن میں لگنا پڑے تو میں لگا رہوں. دنیا داری کے لیے تو میں اتنا کھڑا رہوں، اور تراویح کے لیے مجھے 1 گھنٹہ نہ کھڑا ہوا جائے اور میں بہانے کرتا پھروں. تو پھر یاد رکھو حضرت سیدہ اسماء کہا کرتی تھی نبی پاک نے مجھے کہا تھا اسماء اللہ کے رستے میں گن گن کے نہ دینا ورنہ وہ بھی تجھے گن گن کے دے گا. جب ہم رب کریم کو وقت اس طرح دیتے ہیں کہ دنیا داری کے لیے تو ساری ہمارے پاس ہمتیں موجود ہیں، اور تراویح کا وقت آیا تو بہانے ڈھونڈنے لگ گیا. تراویح کا وقت آیا تو وہ جو ہے اس نے شروع کر دی بات کہ جناب میرے فلان جگہ تکلیف ہے اور مجھے بلڈ پریشر ہو جاتا ہے تو پسینہ بڑا آتا ہے. تو اب تو آسانیاں ہی بڑی ہیں. صحابہ کہتے جب ہم مسجد نبی میں نماز پڑھنے جاتے تھے بارش ہوتی تھی تو مسجد میں پانی کھڑا ہوتا تھا، کیچڑ کھڑا بن جاتا تھا، تو ہم اپنی جھولیوں میں خشک مٹی ڈال کے لے جاتے، اپنی اپنی جگہ بچھا لیتے مٹی، اور پھر ہم نماز پڑھتے تو ہمارے پیشانیوں پر بھی مٹی لگ جاتی. ایک صحابی جھاڑ رہے تھے تو نبی پاک نے فرمایا نہ جھاڑ، جب تک چہرے پہ رہے گی فرشتے درود بھیجتے رہیں گے. اب تو ایسی لگے ہوئے مسجد میں پھر بھی تو تراویح نہیں پڑھتا. تو ایک تو عبادت کو ٹائم دے، دوسرا قرآن مجید زیادہ سے زیادہ پڑھے، رمضان میں زیادہ سے زیادہ پڑھے، مسجدوں میں ٹائم دے. مجھے دکھ ہوتا ہے جب رمضان میں بھی نماز کے بعد مسجد کو تالا لگتا ہے. اگر ہم سارے آئیں مسجدوں میں، ہم رمضان شریف کے اندر وقت دیں، جس کے پاس ٹائم ہو وہ آ کے بیٹھ جائے قرآن مجید کھول لے، تو میرا خیال ہے کہ مسجدیں بھی ہمیں دعا دیں گی کہ دیکھو ہر وقت انہوں نے میرے اندر تلاوت کی. ایک اور بات بھی عرض کرنی ہے، یہ مجھے کہا گیا ہے، میری اپنی طرف سے نہیں، یہ مجھے رکا دیا گیا ہے. کہہ دوں پکے نمازی ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ جو پکے نمازی ہیں مسجدوں کے وہ میرے ساتھ وعدہ کرے ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ نہیں تسی نہیں بول دے تسا ہو جانا. پکے بول دے نہیں پے، پکے کوڑ دے نہیں پے. پکے نمازی، یہ پکے نمازیوں سے بات ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ یہ بول کے بتائے انشاءاللہ کہے. کچے نمازیوں کو شکوہ ہے کہ پکے نمازی رمضان میں ہمیں گھورتے ہیں، اور رکھے دیے مجھے انہوں نے. کہتے ہیں پکے نمازی کہنے فصلی بٹیرے آ گئے. یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے. آپ پکے نمازی ہیں تو مہربانی کریں آپ وہ جو آپ نے صاف الاٹ کرائی ہے نا اپنے نام پکی، کہ اتھے میں بھائی نہ رو تو کتوں آ گیا، یہ چھوڑ دیں آپ مہربانی کریں. یہ اللہ کا گھر ہے، یہ کسی کے نام رجسٹری ہو سکتی. جو آیا ہے نا بیچارہ چلو کبھی کبھی صحیح، مہربانی کریں اس کو ٹائم دے، بیٹھنے دے، کچھ نہیں ہونے لگا. اور جب وہ آئے نا تو دعا کریں، جب اس کو دیکھیں تو کہ یا اللہ یہ آیا ہے تو ہمیشہ آتا ہی رہے، اس کو دعا دیں مہربان. بچے شکوہ کرتے ہیں، کہتے ہیں پکے نمازی سانس نہیں لینے دیتے مسجد میں. اور ایک بات اور، یہ حضرت علی کا قول ہے، اس کو دل کی تختی پہ لکھ لینا. دل کی تختی پہ شیر خدا کی شیروں جیسی باتیں. حضرت مولا علی شیر خدا فرمایا کرتے تھے وہ نیکی کرنے والا اچھا نہیں جو نیکی کر کے اکڑ جاتا ہے اور دوسروں کو گناہگار سمجھتا ہے، وہ نیکوکار اچھا نہیں. فرمایا کرتے تھے اس سے وہ گناہگار اچھا ہے جو گناہ کر کے کم از کم شرمندہ تو ہوتا ہے نا. فرماتے ہیں جو گناہ کر کے شرمندہ ہو
وہ زیادہ اچھا ہے اس سے جو نیکی کر کے اکڑ جائے۔ تو تھوڑی سی نیکی کر کے پرہیزگاری کر کے ساری دنیا کو گناہگار سمجھنے لگ جانا، یہ تو بت پیدا کر لیا ہے تو نے اپنے اندر۔ اس بت کو توڑ دے، پتہ نہیں کون کب آئے اور اللہ کا ولی بن جائے۔ کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا۔ میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ بیان اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اسی طرح کے اور بیانات سننے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہمارے آنے والے تمام بیانات آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ اگر آپ کو ان بیان سے کوئی اصلاح ہو تو ہمارے کمنٹس میں ضرور ماشاءاللہ لکھ دیں تاکہ ہمیں مزید رہنمائی ہو اور ہمیں مزید حوصلہ افزائی ہو اور اس طرح کے ہم ویڈیوز بناتے رہیں۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ